سامرہ جو ہے شہر بنایا تھا بنی عباس نے. بنی عباس built the whole city and they named it سرہ مرہ. whoever saw it was pleased. جس نے دیکھا اسے سرور ہوا. سرہ مرہ. سرہ مرہ سے ہو گیا سامرہ. from that it became سامرہ. ٹھیک ہے. so the whole city is called Samarra. we're going to Samarra now to visit Imam Ali Naqi alayhi salam, the 10th Imam, and Imam Hassan Askari alayhi salam, the 11th Imam alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. So the parents of Imam Zaman alayhi salam, the father of Imam Zamana is Imam Hassan Askari alayhi salam, and the mother of Imam Zamana is Hazrat Narjis Khatun. ہم اب دو امام زمانہ کے والدین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. والد والدہ دونوں. ایک ہی زری میں 4 قبریں ہیں. when you go in one zari you will see 4 graves. امام علی نقی علیہ السلام, امام حسن عسکری السلام, حضرت نرجس خاتون and حضرت حکیمہ خاتون. حضرت حکیمہ خاتون is the daughter of امام محمد علیہ السلام, sister of امام علی نقی علیہ السلام, and the aunt of امام حسن عسکری السلام. امام حسن عسکری السلام کی پھوپھی ہیں, امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہیں, امام محمد علیہ السلام کی بیٹی ہیں حضرت حکیمہ خاتون, اور 12ویں امام علیہ السلام کی ولادت کی گواہ ہے. she is the witness of the. اب میں تھوڑا سا امام علی نقی علیہ السلام کی لائف کے متعلق, امام حسن عسکری علیہ السلام اور 12ویں امام. ٹھیک ہے. تو امام علی نقی علیہ السلام saw the toughest time. انہوں نے بڑا سخت وقت دیکھا. متوکل نے بڑا ظلم کیا امام پہ. متوکل invited the امام علیہ السلام to the court. اسے اپنے محل میں بلایا. ایک جادوگر آیا ہوا تھا بنگال سے, اس کو ٹیسٹ کیا. کہا جادو کرتے ہو؟ ہاں. ٹیسٹ کیا, اس نے کہا اس کا امتحان لیا, یہ جادو کر لیتا ہے. جاؤ جا کے امام علی نقی علیہ السلام کو بلا کے لاؤ. اور لوگوں سے کہا کوئی دروازہ نہ کھولے امام کے لیے, وہ خود دروازہ کھولے محل کا. یہاں پہ آپ جائیں گے تو محل ہے اس کا, گر کے ابھی اندر چلا گیا پانی کے اندر, لیکن ابھی بھی نظر آتا ہے. کہا محل کا کوئی دروازہ نہ کھولے, کوئی پردہ نہ ہٹائے امام کے لیے, پردہ امام خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں, کوئی امام کو کرسی نہ دے بیٹھنے کے لیے, امام کھڑے رہیں. نہیں کتنی توہین. اگر آج کوئی کسی عالم دین کے ساتھ بھی کرے تو آپ کو تکلیف ہوگی. اور امام معصوم, ہم امام کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے, ساری دنیا مل کے امام کے قدموں کی خاک ہے. کہ امام کو کوئی کرسی نہ دے بیٹھنے کے لیے, امام کھڑے رہے. ایک آدمی آیا امام کے گھر پہ جہاں حرم جا رہے ہیں, آیا اور آنے کے بعد کہا کہ علی بن محمد کہاں ہے؟ تو کسی نے اشارہ کیا صحن کی طرف. کا وہ جو سامنے قبر میں عبادت کر رہے ہیں نا, وہ امام علی بن محمد ہے. وہ آدمی آیا, اس نے آ کے دیکھا, چہرے پہ نور ہے, رات کا وقت ہے, امام عبادت کر رہے ہیں. یہ آپ کی قبر میں, ہم تو رات میں جاتے بھی نہیں ہیں, آپ تو قبر میں عبادت کریں گے. ہم نے کہا آپ کو متوکل نے دربار میں بلایا. تو امام نے کہا چلو. امام تیار ہوئے اور فوراً چل پڑے. اس نے کہا میں آپ کو راستہ دکھاؤں. امام نے کہا نہیں, میرا نام ہادی ہے. امام علی نقی علیہ السلام کا نام ہادی, ایک نام ہادی, علی نقی الہادی. امام چلے, جیسے دربار پہنچے, when he came to the palace, ایک دم سے ایک آندھی چلنے لگی, خود بخود دروازے کھلنے لگے, پردے امام کے سر پہ سایہ کر رہے تھے, اور سارا مجمع امام کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا. جب سب لوگ امام کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے, وہ متوکل جو لوگوں سے کہہ رہا تھا کوئی امام کا احترام نہ کرے, وہ خود اپنے تخت سے کھڑا ہوا اور کہا فرزند رسول آئیں, آپ تخت پہ بیٹھ جائیں. امام نے کہا نہیں, تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے, میرے لیے ممبر لگوا دے. اس کے بعد امام علیہ السلام آئے, اور بہت لمبا چوڑا واقعہ, میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا. تو وہ جادوگر, اس نے امتحان لیا امام کا. جب امام کھانا کھانے لگے تو وہ جادو کرتا تھا, روٹی ہاتھ سے نکل جاتی تھی. تو امام نے غالیچے کے اوپر شیر کی تصویر بنی تھی, اسے اشارہ کر کے کہا ایھا الاسد, اے شیر, تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے اور تو دیکھ رہا. ایک مرتبہ شیر بن کے سامنے آ گیا, اور وہ گیا, اس نے جا کے جادوگر کو نگل لیا, کھا گیا, خون کا قطرہ بھی نہیں گرنے دیا. اور فوراً جو ہے امام کے پاس آیا اور عربی زبان میں کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو میں متوکل کو بھی کھا لوں. تو متوکل جو ہے وہ رونے لگا. کچھ لوگ غار میں روتے تھے, کچھ کہیں پہ. تو فوراً اس نے رو کے کہا کہ فرزند رسول سے شیر سے کہیں واپس چلا جائے, مجھے نہ کھائے. امام نے کہا واپس چلا جائے. جب جانے لگا تو کہا کہ وہ میرا جادوگر واپس کر دے سے کہیں, وہ بہت قیمتی تھا. امام نے کہا اگر حضرت موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو واپس اگل دیا ہوتا تو یہ بھی واپس کر دیتا. لیکن اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں آتی, اللہ کی جو پریکٹس ہے اس میں کبھی چینج نہیں آتا, تبدیلی نہیں آتی. جو اصول خدا کا وہی ہے, جو خدا کے مقابلے میں آتا ہے, اللہ کے ولی کے مقابلے میں آتا ہے, اللہ کے نبی کے مقابلے میں آتا ہے, اسے یہی سزا ملے. یہ شیر واپس نہیں کرے گا جادوگر کو.
تو امام علیہ السلام کو پھر بعد میں متوکل کے بیٹے نے معتمد نے زہر دیا. امام حسن عسکری علیہ السلام the youngest imam was امام محمد تقی علیہ السلام. امام محمد تقی علیہ السلام صرف 25 سال کے تھے جب شہید ہوئے, اور امام حسن علیہ السلام 28 سال کے تھے جب شہید ہوئے, 28. امام حسن علیہ السلام کو عسکری کیوں کہتے ہیں؟ عسکری یعنی فوجی, سولجر. امام علی نقی اور امام حسن عسکری کو متوکل نے انوائٹ کیا, یہاں پہ جائیں گے نا تو پہاڑ ہیں سامرہ میں, خوبصورت علاقہ ہے, اب تو ختم ہو گیا, گرینری تھی, دریا, پہاڑ. تو پہاڑ کے اوپر ساری فوج سے کہا چڑھ جاؤ. ساری فوج جو ہے وہ اس نے پہاڑ کو کور کر دیا. ماؤنٹین واز کورڈ ود آرمی, سب کے ہاتھوں میں ویپنز, اور دونوں اماموں کو لے کے آئے ڈرانے کے لیے. دیکھیں یہ ساری میری فوج ہے. ساری فوجوں نے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ لیا اور زمین پہ مارنے لگے, اور متوکل سے کہا ہمیں حکم دے کس کو مارنا ہے. متوکل نے پلٹ کے امام کو دیکھا میری فوج کتنی. امام علی نقی علیہ السلام سے کہا, تو امام حسن عسکری بہت چھوٹے تھے. امام نے کہا بیٹا اپنی فوج دکھاؤ, اس لیے عسکری کہتے ہیں, اور دونوں کو کہتے ہیں عسکرین, یعنی دو عسکری, دو فوجی. تو امام علی نقی نے یا امام حسن عسکری نے ہاتھ سے اشارہ کیا ایک مرتبہ, سارے بادل ہٹنے لگے. متوکل نے دیکھا زمین سے لے کے آسمان تک ملائکہ کھڑے, بہت بڑے بڑے وجود کے ساتھ, پہاڑ سے بڑے بڑے ملائکہ, جو ایک اشارے سے کہا کہ ہم پورے پہاڑ کو اٹھا کے لے جائیں. مولا حکم کیجئے کسے مارنا ہے, کسے قتل کرنا ہے, کس پہاڑ کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے, کس کو اٹھا کے لے کے جانا ہے. متوکل نے دیکھا بے ہوش ہو کے گر گیا خوف سے. جب ہوش میں آیا امام نے کہا خبردار آئندہ ہمیں مت ڈرانے کی کوشش کرنا, ہم عسکری, ہم فوجی, فوج ہماری. عسکری یعنی فوجی یا فوج والا, فوج والے. تو امام نے کہا یہ ہماری فوج ہے. سارے ملائکہ کہہ رہے تھے مولا حکم کیجیے ہم آپ کے خادم ہیں. یہ فرشتے جن کے خادم ہوں وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں, محمد و آل محمد ہیں. 15 شعبان 255 ہجری, 255 ہجرہ, 15 شعبان, نیمہ شعبان تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے پھوپھی سے کہا, حضرت حکیمہ خاتون سے, ان کی بھی خبر یہی ہے, کہ پھوپھی اماں آج رات ہمارے گھر میں رک جائیں, 12ویں کی آج ولادت. تو حضرت حکیمہ خاتون نے کہا کہ ولادت کون سی زوجہ سے, آپ کے ہاں کسی زوجہ کے ولادت کے آثار نہیں. کہ جس طرح حضرت ابراہیم کا حمل چھپا ہوا تھا کیونکہ نمرود قتل کرنا چاہتا تھا, جس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا, تو اسی طرح سے 12ویں کے دشمن بہت زیادہ ہیں, اس لیے آثار نہیں. کہاں پہ جاؤں, کہا حضرت نرجس خاتون کے حجرے میں. حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں جب مڈ نائٹ گزر گئی, آدھی رات گزر گئی, تو میں نے سوچا کہ نہیں آج رات ولادت نہیں, کوئی آثار نہیں ہے جس طرح سے عام ولادتیں ہوتی ہیں, نارمل جیسے برتھ ہوتی ہے ویسے کوئی آثار نہیں. تو کہا میں بھی سوچ رہی تھی کہ باہر امام علی نقی کی قبر کے ساتھ ہی امام حسن عسکری عبادت کر رہے تھے. انہوں نے وہاں سے آواز دی, کہا پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کریں, اللہ کے وعدے پہ شک نہ کریں. کہ میں نے صرف سوچا تھا. کہ میں اٹھی, میں وضو کرنے کے لیے گئی, جب وضو کر کے واپس آئی تو دیکھا پورا کمرہ منور ہے, پورے کمرے میں جیسے نور بھرا ہوا. میں نے دیکھا ایک بچہ زمین پہ سجدے میں سر رکھے ہوئے کہہ رہا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللهم صل على محمد. تو ایک مرتبہ امام زمانہ نے آیت پڑھی کہ بے شک حق آ گیا ہے اور باطل جا رہا ہے, باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا. تو حضرت حکیمہ خاتون کہتی میں نے فوراً گود میں لیا, سلام کیا. بچے نے فصیح عربی زبان میں مجھے جواب دیا. کہ جس طرح سے عام بچے پیدا ہوتے بالکل ویسے نہیں تھے, ناف بریدہ تھے, پاک و پاکیزہ تھے, بالکل پاک. تو کہا میں نے جیسے گود میں لیا, فوراً امام حسن عسکری نے آواز دی, کہا پھوپھی اماں میرے بچے کو میرے پاس لے آئے. ہمیں فوراً لے کے گئے, امام نے سلام کیا, پیار کیا. فوراً 12ویں امام نے کہا سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ, سلام ہو میرے دادا علی مرتضیٰ پہ, سلام ہو میری دادی زہرا پہ, سلام ہو میرے اجداد حسن حسین پہ, سلام ہو میرے, سب کے نام لیے اور کہا سلام ہو بابا جان آپ کو. سلام کیا. حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا پورا صحن جو ہے وہ نور کے مخلوقات سے بھر گیا, جیسے پرندے ہوتے ہیں نا نور کے پرندوں سے پورا صحن بھر گیا. یہی حرم کا صحن, پورے صحن میں جیسے نور کے پرندے ہیں. تب میں فوراً پیچھے ہٹی, دروازے پہ کھڑی ہو گئی حجرے کے. صحن میں بہت زیادہ پرندے تھے, ایک پرندہ دیوار پہ بیٹھا تھا, وہ بار بار نور کا پرندہ, جیسے نور کا اٹھتا ہے, 12ویں امام کے کان میں کچھ کہتا ہے, پھر دوبارہ دیوار پہ بیٹھ جاتا ہے.
اتنے میں 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں پریشان مت ہو، یہ سب ملائکہ ہیں جو اللہ کی طرف سے امام کو سلام کرنے آئے ہیں، سلام دینے۔ اور کہا کہ جو دیوار پہ بیٹھے ہیں بار بار کان میں آ کے کچھ کہتے ہیں، یہ حضرت جبرائیل ہے، یہ ان فرشتوں کا سلام امام کو پہنچا رہے ہیں جنہیں آنے کی اجازت نہیں ملی۔ انہوں نے بھی سلام کہا آپ کو، اس نے بھی سلام کہا، اس نے بھی سلام کہا۔ اب ہم ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں تو آپ 3 اماموں کی زیارت کے لیے، کیونکہ 12ویں امام کی زیارت ہی کے برابر ہے سرداب جانا۔ 10th, 11th and the 12th imam we're going to be visiting now, and also the mother of the 12th imam, Hazrat Narjis Khatun. She came from Rome. وہ روم سے آئی تھی۔ حضرت عیسیٰ کے جو 12 ڈسائپلس ان کے سکسیسر سے، اوسیا، شمعون جو ان کے وسیع تھے، ان کی نسل سے تھی حضرت نرجس خاتون۔ ان کو اب میں حضرت سیدہ نظر آئیں اور کہا کہ میں آپ کو پیغام پہنچانے آئی۔ تو حضرت نرجس خاتون نے کہا کہ آپ حضرت مریم ہیں؟ کہا نہیں، میں فاطمہ بنت محمد ہوں۔ میں آخری نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میں آپ کو کلمہ پڑھانے آئی ہوں۔ 3 دن مسلسل بی بی خواب دیکھتی رہی اور اس میں بی بی ان کو بتاتی تھی اور کہا اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ جو سب سے افضل بیویاں ہوتی ہیں اللہ ان کا انتخاب کرتا ہے اپنے امام کی ماں بننے کے لیے۔ 12ویں کی ماں بننے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ کہ لیکن میں تو بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں تو جا نہیں سکتی کہیں۔ کہ نہیں، آپ کو سامرہ جانا ہے اور کنیزوں کے جھرمٹ میں آپ برقعے میں چلی جائیں گے۔ جب کنیزوں کو لے کے جائیں گے تو آپ اسی میں برقع لیں اور اسی میں چلی جائیں۔ سامرہ میں میرا بیٹا علی نقی آپ کو ملے گا، وہ اپنے بیٹے سے آپ کا نکاح پڑھ دے گا۔ تو یہ ساری حضرت نرجس خاتون کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ پروردگار اپنے اپنے جو بھی آپ زیارت کریں، جس کی بھی طرف سے نیت کریں گے آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ یہاں پہ زیارت کرنے آئے ہیں تو کس کی طرف سے زیارت کریں گے؟ ہم صبح میں نے کہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد علیہ السلام کی زیارت کریں تو امام رضا علیہ السلام کی نیابت میں، کیونکہ ان کے والد اور ان کے بیٹے۔ یہاں پہ زیارت کریں گے تو 12ویں امام کی نیابت میں، کیونکہ ان کے والدین ہیں، ان کے دادا ہیں امام علی نقی علیہ السلام، ان کے والد ہیں ان کے والدہ تو یہاں 12ویں امام کی نیابت میں زیارت کریں، ٹھیک ہے۔ اگر بہت زیادہ پریشان ہو، دعا قبول نہ ہو رہی ہے تو کیا کریں؟ صلوات کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور 12ویں امام کی والدہ کو ہدیہ کریں۔ 12ویں امام ضرور آپ کی دعا قبول کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کو جب لے کے آ رہے تھے نا، متوکل نے کہا کہ ان کو یہاں لے آؤ۔ تو جب لے کے آ رہے تھے تو امام نے اپنے شیعوں سے کہا کہ سردی کے سامان پیک کر لو۔ تو ایک منافق تھا، اس نے امام کی شیعہ سے کہا یہ تمہارا امام کیسا ہے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ گرمیوں کا موسم ہے، سردیوں کا سامان کیوں پیک کروا رہا ہے؟ کہا نہیں، امام کی حکمت ہے، وہ امام کا حکم ہے، میں امام کا ماننے والا ہوں، میں امام پہ شک نہیں کروں گا۔ پورے رستے وہ اس کا مذاق اڑاتا رہا۔ کہا کیسے یار، یہ تمہارے امام ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا۔ پھر رستے میں بحث ہوئی، کہتے یار یہ تمہارے امام کی حدیث ہے، علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، ایک قبر سے 70۔ یہ دیکھیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بالکل سامنے، بالکل آپ کو صاف نظر آ رہا ہے۔ سب نے دیکھا، زیارت کی ہے، سب نے زیارت کی، صلوات پڑھیں امام محمد وعلی۔ یہ سب سے بڑا سونے کا گنبد ہے۔ آپ بیچ میں تو کیونکہ داعش نے یہاں پہ کیا نا بم مارا تھا، زری کی یہ حرم کا جو گنبد ہے نا گر گیا تھا، اندر زری صحیح تھی لیکن اوپر کا گنبد گر گیا تھا۔ ابھی یہ نیا سارا کا سارا تعمیر ہوا، اور یہ جو ساتھ میں گرین رنگ کا جو نظر آ رہا ہے نیچے، وہ سرداب ہے، 12ویں امام کا سرداب۔ ابھی آپ کو اوپر ہم برج پہ چڑھ رہے ہیں، نظر آئے گا، غور سے دیکھیں، یہ بیچ میں درخت لگا دیے، اور وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ میں وہ جو قلعہ سا نظر آ رہا ہے اوپر، کیسل ہے، دیکھ رہے کیسل دیکھ، یو کین سی ہے نا، یہ بنی عباس نے بنایا تھا۔ وہاں پہ محل تھے، سارے کے سارے پانی کے اندر چلے گئے، بنی عباس ڈوب گئے، ختم ہو گئے، لیکن آئمہ علیہ السلام کی حرم آج بھی بلند ہے۔ نہیں سامنے آپ کو دجلہ نظر آ رہا ہے، رائٹ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، دیر از اے ریور ٹائگرس، ریور ٹائگرس، دجلہ کو ٹائگرس کہتے ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں برج کے اوپر، سامنے بالکل حرم آپ کے نظر آ رہا ہے سامنے، اور یہ اب آپ جائیں گے، دجلہ کا دریا آئے گا دونوں طرف آپ کے، ہم برج کو کراس کریں گے۔ یو آر ناؤ کراسنگ دا برج۔ یہ سارا دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، یہ دجلہ، ریور ٹائگرس بھرا ہوا، دیکھ رہے ہیں نا، یہ ڈیم بنا دیے یہاں، دیکھ رہے ہیں اوپر سامنے بالکل آپ کے حرم امام حسن علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام۔ سب سے بڑا جو گنبد ہے وہ یہی ہے،
سارے ائمہ علیہ السلام، اور یہ سب سونے کے گنبد ہیں. تو کردار ہمارا فرق. بالکل یہ سامنے حرم ہے، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سامنے، یہاں سے ہم نے پیدل جانا ہے. ابھی بس جائے گی پارکنگ میں، ہم لوگ گاڑی سے وہاں سے اتر کے آئیں گے، اور سامنے جو ہے وہ حرم کی بسیں چل رہی ہیں، اس میں بیٹھ کے جائیں گے. پھر سامنے حرم ہے. صلوات. چھوٹے چھوٹے قدم لیں، ہر قدم پہ آپ کو ثواب.